اسلامک پوائنٹ کے متجسس دوستو السلام علیکم۔ میرا نام ہے علی احمد اور میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کو تاریخ کے چند سربستہ رازوں سے واقف کرواؤں گا۔ انسان ہمیشہ سے ہی کچھ نیا، بلند اور عظیم کام کرنے کا عزم رکھتا تھا، اور وہ اپنے بعد آنے والی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک نئی اور تجسس والی چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اس پر تحقیق کرو اور کائنات کو مزید ایکسپلور کرتے جاؤ۔ انسانی ہاتھ سے بنے کچھ شاہکار ایسے بھی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے، کیوں اور آخر کس لیے بنایا گیا۔ انہی عظیم شاہکاروں میں دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیے جانے والا اہرام مصر یعنی دا گریٹ پیرامڈس آف ایجپٹ بھی شامل ہے۔ یہ مثلث نما اہرام اپنے اندر کئی ہزار سالوں سے ایسے راز چھپائے بیٹھے ہیں کہ جن کو آج کی جدید دنیا اور ماڈرن سائنس بھی ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکی۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بغیر کسی مشین کے اور ریاضی کا اتنا بڑا علم اور اتنے وزنی پتھر، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ان کی تعمیر میں کچھ نادیدہ قوتیں بھی شامل تھی، یا یہ انسانی ہاتھ سے بنا ہوا شاہکار ہی ہے؟ یہ آخر کیوں بنائے گئے اور کیسے بنائے گئے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پر اسرار دنیا میں داخل ہو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج سے 6000 سال پہلے قدیم مصر کے شہر اور موجودہ دارالحکومت قاہرہ سے 60 میل کے فاصلے پر موجود غزہ نامی صحرا پر، جہاں پر یہ عظیم الشان عجائبات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اہرام کی ساخت اور تعمیر سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے کسی اور ہی مخلوق نے تیار کیا ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جن معماروں نے اہرام مصر کو تعمیر کیا وہ اعلیٰ ترین ریاضی کا ادارک رکھنے والے تھے۔ در حقیقت آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جو ایسے اہرام مصر تیار کر سکے۔ پورے مصر کے اندر 138 اہرام موجود ہے کہ جن میں سے 80 اہرام آج بھی موجود ہے۔ یہ اہرام اس لیے بنائے جاتے تھے کیونکہ قدیم مصر کے بادشاہ یہ خیال رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ایک زندگی رکھتے ہیں، اور وہ اپنی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے اہرام بنایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خوفو کے عظیم ہرم یا دا گریٹ پیرامڈس آف گزا کے۔ یہ دنیا کا وہ واحد عجوبہ ہے کہ جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ قدیم مصری بادشاہوں کو فرعون بھی کہا جاتا تھا اور لوگ ان فرعونوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ خوفو کا یہ عظیم حرم آج سے تقریباً 5000 سال پہلے تعمیر کیا گیا۔ 20ویں صدی کے تیسرے عشرے تک یہ دنیا کی بلند ترین عمارت کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے۔ ایک مصری پروفیسر نے بتایا کہ اس کی اساس تقریباً 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس کی چوڑائی تقریباً 755 فیٹ ہے اور یہ چاروں اطراف سے برابر ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی تقریباً 25 لاکھ سلے یعنی 25 لاکھ بلاک استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر بلاک کا وزن 3 ٹن سے لے کے 90 ٹن تک ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے بلاک بھی موجود ہے کہ جن کا وزن تقریباً 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے اندازہ لگایا کہ صرف ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ بیرونی سطح کے بلاکس جنہیں جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہے کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی نفاست سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی محال ہے۔ دنیا بھر کی تمام مشینیں مل کر بھی اس اہرام کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ یہ اہرام ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی تقریباً 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ یونان کے بابائے تاریخ کے مطابق اس کی تعمیر میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے حصہ لیا۔
لیکن جدید تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کو بنانے میں صرف 30,000 لوگوں نے کام کیا۔ خوفو کے اس عظیم حرم کے اندر 3 کمرے بھی موجود ہیں کہ جنہیں بادشاہ کا چیمبر، ملکہ کا چیمبر اور زیر زمین چیمبر کہتے ہیں۔ بادشاہ کے چیمبر سے ایک تابوت بھی ملا کہ جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ خوفو کی لاش ہوگی، لیکن جب اس تابوت کو کھولا گیا تو وہ تابوت خالی تھا۔ خفرے کا حرم۔ دوسرا حرم خفرے کا حرم کہلاتا ہے، جو کہ خوفو کا بیٹا تھا۔ اس حرم کی اونچائی 471 فیٹ ہے اور اس کی چوڑائی 707 فیٹ ہے، اور یہ چوڑائی کے لحاظ سے چاروں طرف سے مکمل طور پر برابر ہے۔ خفرے کا حرم تینوں اہرام میں وہ واحد حرم ہے کہ جس کا اوپر والا حصہ آج بھی قائم ہے اور اپنی شان و شوکت کی داستان پوری آب و تاب کے ساتھ سنا رہا ہے۔ یہ حرم دور سے دیکھنے پر خوفو کے حرم سے اونچا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں جب آپ اس کے پاس جائے تو یہ خوفو کے حرم سے قدرے چھوٹا ہے۔ تیسرے نمبر پر مینکور کا حرم موجود ہے۔ یہ حرم خفرے کے بیٹے اور خوفو کے پوتے نے اپنی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا۔ یہ اہرام باقی دونوں اہرام سے چھوٹا ہے۔ اس اہرام کی لمبائی تقریباً 213 فیٹ ہے اور چوڑائی تقریباً 365 فیٹ ہے، اور چوڑائی کے لحاظ سے یہ بھی چاروں طرف سے مکمل طور پر برابر ہے۔ ایک یونانی مورخ نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ اہرام مصر بنانے کے لیے 50 ٹن کے بھاری بھرکم پتھروں کو اوپر پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ سیڑھیاں بنا کر لیور کے ذریعے ہر ایک پتھر کو باری باری اوپر پہنچایا گیا، لیکن کئی برس سے ماہرین اس بات کو صرف افسانہ قرار دے رہے تھے، مگر حال میں ہی کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ یونانی مورخ بالکل درست تھا کہ ان مماروں نے نیچے سے ڈھلوان بنا کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں بناتے ہوئے اہرام کی جسامت بڑھانی شروع کی، اور یوں بآسانی اوپر والی منظر پر بھاری پتھر نصب کیے گئے، اور بعد ازاں اس کے درمیان والی جگہ کو مزید پتھروں سے بھر کر اس خوبی سے مسالہ لگایا گیا کہ جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان اہراموں کے سامنے ابو الہول کا دیو قامت مجسمہ بھی موجود ہے۔ اس مجسمے کا سر تو انسان کا ہے، لیکن اس کا در ایک شیر سے مشابہت رکھتا ہے، جسے فرعون خفرے اور اس کے اہرام کی نگرانی کے خیال سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مجسمے کی لمبائی تقریباً 240 فیٹ ہے اور اس کی چوڑائی تقریباً 66 فیٹ ہے۔ مصر میں موجود یہ تمام اہرام سمتوں کے لحاظ سے یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے حساب سے بالکل پرفیکٹ بنائے گئے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے یہ تمام چیزیں کیسے ماپی، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ اہرام مصر ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات بھی ڈال گئی کہ جن کا جواب آج کی جدید سائنس بھی نہیں دے پا رہی۔ مثال کے طور پر پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ ہیوی بلاک کاٹنے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں غلام موجود تھے۔ انہوں نے کانوں سے پتھر کی سلوں کو کاٹنے کے لیے کس قسم کے آلات اور اوزار استعمال کیے، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو ڈائنامائٹ تھا اور نہ ہی کسی قسم کا دھماکہ خیز مادہ، تو پھر انہوں نے کس طرح چٹانیں توڑی، اس کام کے لیے انہوں نے کس اوزار کو استعمال کیا، اور چٹانوں سے پتھر توڑنے کے بعد انہوں نے ان کے بلاک کیسے بنائے۔ ان میں سے بے شمار بلاک اس طرح ایک دوسرے سے منسلک ہے کہ کہیں ذرا سی بھی دراڑ یا شگاف دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح پتھروں کو دبانے کے لیے کم از کم 2 ٹن دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 ٹن! ناظرین، اس قدر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کون سا آلہ استعمال کیا ہوگا؟ 1980 میں ایک فرانسیسی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی کہ جس کے مطابق یہ بلاک کہیں سے بھی نہیں لائے گئے، بلکہ اسی جگہ پر لائم سٹون، مٹی اور چونے وغیرہ کو ملا کر لکڑی کے باکسز میں تیار کیے گئے، لیکن بعض کے مطابق اسے 10 میل دور ایک پہاڑ سے تراش کر کشتیوں پر لاد کر لایا گیا۔ لیکن اتنا بڑا وزن اٹھانے والی کشتیاں آخر کہاں سے آئی؟ اس سوال کا جواب ابھی تک تاریخ ہمیں نہیں دے پا رہی۔ مصر میں تقریباً ہر سال 1.5 کروڑ افراد ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں، اور مصر اس سیاحت سے تقریباً $10 ارب کماتا ہے۔
جبکہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ مصر کی معیشت کا 12% انحصار اسی سیاحت پر ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دلچسپ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو نے آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔